کہ ایک جگہ پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے، ایک جگہ اختیار نہیں دیا ہے، تو رسول کی اطاعت بھی دو ہی طرح سے ہوگی کہ کبھی رسول سامنے والے کو اختیار دیتا ہے کہ چاہو تو لے لو چاہے نہ لو، اور کبھی پروردگار کی طرح رسول کا حکم بھی سامنے والے سے اختیار سلب کر لیتا ہے۔ تو اب اگر سمجھنا ہے کہ رسول کے ساتھ اولو الامر کون ہے تو جھگڑے کا کیا فائدہ، سوال و مناقشے کا کیا فائدہ، بحث کا کیا فائدہ؟ بھائی جس طرح سے اللہ کی اطاعت کے دو مرحلے ہیں، جس طرح سے رسول کی اطاعت کے دو مرحلے ہیں، تو اولو الامر کی اطاعت کے بھی دو مرحلے ہونا چاہیے۔ اگر اولو الامر کی اطاعت کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ کہے تو ہمارے پاس اختیار ہے، چاہے تو مانے چاہے نہ مانے، تو اولو الامر کے اطاعت کا دوسرا مرحلہ بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی اطاعت کا ہے، جو اس کے رسول کی اطاعت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولو الامر کے پاس بھی اطاعت کا وہ مرحلہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ مردے سے بھی کہہ دے کہ اٹھ جا، اب مردے کے پاس اختیار نہیں ہے، یا علی ابھی تو سوئے تھے، ابھی تو سوئے تھے، ابھی تو چھٹکارا ملا تھا دنیا سے، نہیں اب اختیار نہیں ہے۔ علی نے کہا ہے قم باذنی، میری اجازت سے اٹھ جا، تو اب مردے پر واجب ہو گیا، اختیار کی بات نہیں ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یکون، اگر اللہ چاہتا ہے کچھ ہو جائے، فیقول لہ کن فیکون، تو صرف وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چیز اڑ جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو علی کو یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سوچو کہ میں علی کو پروردگار سے ملا رہا ہوں، نہیں، یہ اطاعت کا وہ مرحلہ ہے جو پروردگار عالم نے خود علی کے حوالے کیا ہے۔ اب اچھا فرق محسوس کیا آپ نے؟ وہاں پر جناب عیسیٰ کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جناب عیسیٰ فرمایا کرتے تھے قم باذن اللہ، سنتے رہتے ہیں، نئی بات نہیں ہے، قم باذن اللہ، لیکن علی کیا فرما رہے ہیں؟ قم باذنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب علی کی زبان نہیں ہے، اب علی کا ارادہ نہیں ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو قرآن کی آیت پڑھ لو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ نعرہ حیدری۔ اب اگر علی کی مرضی یہ ہے کہ یہ مردہ اٹھے تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، تم ہی تو کہتے ہو کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، تو قرآن پڑھ لو۔ سبحان اللہ، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اب علی اگر ارادہ کرتا ہے تو اب یہ علی کا ارادہ نہیں ہے، مرضات اللہ کی مرضی تو علی کو مل چکی ہے۔ جس زبان سے علی کہہ رہا ہے وہ زبان علی نہیں ہے، لسان اللہ ہے۔ جس قدم سے علی ٹھوکر مار رہا ہے وہ علی کا قدم نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ تو علی یہ نہیں کہہ رہے قم باذن اللہ، کیونکہ باذن اللہ اور باذنی میں اب واقعی معنوں میں کوئی فرق کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب اچھا آج پیغمبر اسلام کی مناسبت ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مناسبت ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ لا کے مولا کائنات میں ملا دیتے ہیں۔ صاحب ہم علی کا ذکر کر کے کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ تاریخ پڑھیے اور آپ سنتے رہتے ہیں، مجالس میں بھی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمان احکام میں بھی اختلاف کا شکار ہو گئے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے، اور اگر ہاتھ باندھنا ہے تو کس طرح سے باندھنا۔ نماز تو وہ عمل تھا نا کہ جو مسلمان روزانہ پیغمبر اسلام کے ساتھ انجام دیتے تھے، ہر روز 5 ٹائم۔ بھئی آج آپ یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ جب آج ان کی مسجدیں اتنی بھری ہوئی ہیں تو اس زمانے میں کیا کہنے، چھلکتی ہوں گی نا۔
تو پیغمبر اسلام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد کچھ سالوں میں، کچھ عرصے میں یہ بھول گئے کہ پیغمبر اسلام کی نماز کس طرح سے تھی. یہ بھول گئے. جب میرا مولا نجف کوفہ تشریف لاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو لوگ، صحابہ، تابعین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج ویسی نماز پڑھی جیسے پیغمبر کے پیچھے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز بدل گئی تھی. اب چاہے وہ معنویت کے اعتبار سے کہہ رہے ہو یا ظاہری نماز کو دیکھ کے کہہ رہے ہو، مجھے نہیں معلوم. دونوں صورتوں میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ثابت ہو جاتا ہے. تو نماز جو 5 وقت پیغمبر اسلام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے مسلمان، پیغمبر اسلام کے جانے کے کچھ سالوں کے بعد مسلمان بھول گئے کہ نماز پیغمبر کس طرح پڑھا کرتے تھے، اختلاف کا شکار ہو گئے. ہم آج علی کا تذکرہ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ پیغمبر کو بھلایا نہ جا سکے. کیوں؟ کیونکہ علی محافظ نبوت ہے. علی وہ محافظ ہے کہ جو پیغمبر کی ذات کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، پیغمبر کے پیغام کی حفاظت بھی کرنے والا ہے. آج ہم پوچھتے ہیں کہ صاحب پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ 10 منٹ میرے پاس ہے سر. پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ آج کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا قرآن. کیوں؟ کیونکہ قرآن دائمی ہے، جاوید ہے، زندہ و جاوید ہے، آج تک باقی ہے. پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا. معجزہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. یہی بات ہے نا. معجزہ ہوتا ہے ادعائے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. آپ کسی بھی کلام کی کتاب میں پڑھ لیجئے کہ معجزے کی تعریف کیا ہے. وہ خارق العادہ امر ہے کہ جو نبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معجزے کی تعریف یہی ہے. معجزہ ہوتا ہے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کی نبوت کو ثابت کرتا ہے. قرآن معجزہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن سب سے بڑا معجزہ کیا ہے پیغمبر اسلام کی نبوت کا؟ پیغمبر اسلام کی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. اے رسول، جو صاحب کفر ہیں، جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پیغمبر کی نبوت اور آپ کے رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے. معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے ثابت کرنے کے لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے پیغمبر، یہ لوگ جو کفر اختیار کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں. تو اب اگر قرآن سب سے بڑا معجزہ ہوتا تو پروردگار کہتا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے قرآن پڑھ لو. ہونا یہی چاہیے تھا نا. ہونا تو یہی چاہیے تھا. بھائی قرآن موجود تھا اس زمانے کہ یہ جو صاحب کفر ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. لیکن پروردگار عالم نے ارشاد کیا فرمایا؟ قل، اے رسول ان سے کہہ دو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان وہ عنوان شاہد کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کہاں تک میں لے کر آ رہا تھا آپ کو کہ بھائی معجزہ ہوتا ہے ادعائے نبوت کے لیے. لیکن جب نبوت پر حرف آیا، جب نبوت کا انکار کیا گیا، جب نبوت زیر سوال گئی، تو پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان کو ایک قرآن کی کتاب دے دو، جا کے پڑھ لیں تاکہ تمہاری نبوت ثابت ہو جائے. بلکہ خدا یہ فرما رہا ہے ان سے کہہ دو کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں میری نبوت کے. 2 گواہ ہیں میری نبوت کے.
ایک ذات الہی ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. ایک وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر معجزہ ادعائے نبوت کے اس بات کے لیے ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم کتاب ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بے شک کیونکہ قرآن تو خود کتاب ہے. سبحان اللہ. لیکن پیغمبر کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پروردگار اگر کسی کو بعنوان گواہ پیش کر رہا ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جو عالم کتاب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کی رسالت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑا معجزہ ان افراد کی ذات گرامی ہے کہ جو علم کتاب کے حامل ہیں. سامنے والے آئے کہنے لگے کہ صاحب اس سے مراد وہ تھا ایک یہودی جو مسلمان ہو گیا تھا اور چونکہ توریت میں پیغمبر اسلام کی ذات کا تذکرہ تھا تو پروردگار عالم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جب آیا اور عالم تورات تھا تو اس نے آپ کو پہچان لیا تو اس کو اپنا شاہد بنائیے. توجہ آپ کی. یعنی ایک یہودی جو مسلمان ہو گیا تھا جس نے توریت پڑھ رکھی تھی کہنے لگے کہ صاحب وہ مراد ہے. اس مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں ہے, ذہن میں نام مجلس کے بعد آپ سے پوچھ لیجیے گا, میرے نوٹس میں ہوگا, بھول گیا. عجیب قسم پوسی کا عالم ہے نہیں کہ وہ انسان جس نے صرف توریت پڑھی تھی. اچھا توریت بھی وہ توریت نہیں ہے کہ جو جناب موسیٰ پر نازل ہوئی بدلی جا چکی تھی, تحریف ہو چکا ہے جناب موسیٰ کے بعد. تو ایک بدلی ہوئی ایک تحریف شدہ کتاب کا عالم اگر ہمارے نبی کی رسالت کا گواہ ہو تو بھئی ہمیں بعنوان مسلمان اس سے زیادہ شرمندگی کو کوئی بات نہیں. یعنی آپ اس شخص کو کہ جو صاحب تورات تھا, جس نے توریت پڑھ رکھی تھی, اس کو آپ اس طرح سے مان رہے ہیں کہ جس کے پاس علم کتاب ہو. نہیں, آپ نہیں سمجھے بھائی. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن عنده علم الکتاب, کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس کتاب ہے, علم کتاب ہے. اور علم کتاب کا مرتبہ کیا ہے وہ اس آیت سے سمجھو کہ جہاں پروردگار عالم جناب آصف نے برقیہ کے متعلق فرما رہا ہے ومن عنده علم من الکتاب, کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ کام کر سکے کہ جو جن اور انس مل کر نہ کر سکتے تھے. وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو لے کر آ گئے جبکہ اجنہ اس کام سے ناکام تھے. من الکتاب تھا ان کے پاس. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ جو صاحب کتاب ہو, پروردگار وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہو. علم من الکتاب نہیں, علم کتاب ہو, کتاب کا علم ہو. یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس کو کتاب کا علم عطا کیا ہو. یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں آئے, پیغمبر اسلام کے ہاتھوں مرائے اور پیغمبر اسلام سے کہتا ہوا نظر آئے کہ یا رسول اللہ توریت سنا دوں, انجیل سنا دوں, زبور سنا دوں, قرآن سنا دوں. نعرہ حیدری. تو وہ شخص صاحب علم کتاب ہے کہ جس نے ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہیں اور تمام کتابوں کا علم پیغمبر اسلام کے سامنے بتانے کو راضی ہے. جب وہ انسان صاحب علم کتاب ہے کہ جو پہلے یہودی تھا آج مسلمان ہو گیا, جو پہلے یہودی تھا بچپن میں توریت رٹائی گئی تھی اور جھوم جھوم کے اس نے رٹ لی تھی, آج مسلمان ہو گیا, تو کیا وہ شاہد
رسالت پیغمبر ہو جائے گا؟ اچھا شاہد ہوتا کیا ہے؟ شاہد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے، ہم کورٹ میں جائیں اور کہیں کہ بھائی گواہ لے کر آئیے، ہم نے 2 افراد پکڑے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. اچھا آپ ہماری بات پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ ہمارا احترام کرتے ہیں کہ بھائی مولانا ہے، جھوٹ تو بولیں گے نہیں؟ آپ نے کورٹ میں جا کے کہا ہاں بھائی یہ ان کے ساتھ ہوا. جج نے پوچھا کہ جب ہوا تو تب آپ تھے؟ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. جب ہوا تھا تو آپ تھے؟ آپ نے کہا نہیں تھے تو نہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بہت احترام کرتے ہیں، اپنی جگہ آپ کا یقین قابل احترام، لیکن شاہد اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس وقت موجود ہوں جب یہ واقعہ پیش آیا. واہ 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 واہ. تو شاہد کا مطلب تو یہی ہے نا کہ شاہد وہی ہو سکتا ہے کہ جب واقعہ پیش ہوا، جب واقعہ رونما ہوا تو وہ دیکھنے کے لیے موجود تھا. کیا کہنے. پروردگار عالم نے 2 لوگوں کو شاہد رسالت قرار دیا، ایک خود کی ذات اور ایک وہ کہ جن کے پاس علم کتاب ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. خدا خود موجود تھا کیونکہ وہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اس کا مطلب دوسرا شاہد کہ جن کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی وہی ہو سکتے ہیں کہ جب نور محمد کو خلق کیا گیا اور نبی بنایا گیا تو وہ انوار بھی نور محمد کے ساتھ ساتھ موجود تھے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. کیا کہنے. ورنہ کیسی گواہی؟ ہم پیغمبر اسلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے مسلمان ہو سکتے ہیں، مومن ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، فخر ملائکہ ہو سکتے ہیں، لیکن رسول کی رسالت کے گواہ نہیں ہو سکتے. کیا کہنے. اگر ہم رسول کی رسالت کی گواہی پروردگار عالم کے سامنے بھی دیں گے تو شاید وہاں پر بھی یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیا کہنے. کیونکہ تم تو تھے ہی نہیں کہ جب رسول کو رسالت عطا کی گئی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. رسول کی رسالت کی گواہی صرف وہی دے سکتا ہے کہ جو رسول کے اتنا قریب ہو کہ ایک نور ہو. جب نور محمد کو خلق کیا جائے تو اس کا نور بھی نور محمد کے ساتھ اس طرح سے ملا ہو کہ رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ ہم کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا. تو جب نور محمد وجود میں آیا تو اس شاہد کا نور بھی نور محمد کے ساتھ ہی وجود میں آیا. تبھی تو شاہد ہو سکتا ہے، تبھی تو شاہد ہو سکتا ہے. ورنہ ہم اگر پروردگار کے سامنے بھی کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں رسول کی رسالت کے تو ہم اپنی گواہی میں صحیح نہیں ہیں. ہم اپنی گواہی میں صحیح نہیں، گواہ نہیں ہو سکتے. ہم صرف اقرار شہادت کر سکتے ہیں، اقرار کہ ہاں اللہ نے پیغمبر اسلام کو نبی بنایا. سبحان اللہ. لیکن جب سامنے والا انکار کر رہا ہو کہ لستہ مرسلہ کہ آپ تو رسول نہیں ہیں تب بات آتی ہے. ورنہ پروردگار اگر ہم گواہ ہو سکتے ہوتے تو پروردگار کہتا کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس تو پوری امت موجود ہے گواہی دینے کے لیے. امت کی گواہی نہیں، گواہی صرف اللہ کی کیونکہ خالق ہے. گواہی صرف ان کی کہ جو صاحب علم کتاب ہیں کیونکہ ان کا نور بھی نور محمد کے ساتھ خلق ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجو پر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو پیغمبر اسلام کی نبوت اور ان کی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ ذات امیر المؤمنین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات میرے اساتذہ نے، میرے کسی استاد نے مجھ سے کہی تھی کہ پیغمبر اسلام جو کہ افضل المرسلین ہے، سید البشر ہے، اگر کعبے میں ولادت ہونا ایک فضیلت ہے کہ جو یقیناً ہے تو پروردگار عالم کو اپنے نبی کو کعبے میں بھیجنا چاہیے تھا، پیدا کرنا چاہیے. لیکن اپنے نبی کو کعبے میں پیدا نہیں کیا بلکہ علی کو پیدا کیا. کیا کہنا. کیوں؟
کیونکہ جب علی کعبے میں پیدا ہوں گے لوگوں میں بات پھیلے گی، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کون سا بچہ ہے کہ نہ دروازہ کھلا، نہ تالا توڑا گیا، نہ تالا کھولا گیا، ایک دیوار میں در بنا اور ماں اندر گئی اور 3 دن کے بعد واپس آتی ہے تو بچہ مولود ماں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ وہ کون سا بچہ ہے کہ جس نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ پیغمبر اسلام کی آغوش میں نہیں آ گیا؟ وہ کون سا بچہ ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کی آغوش میں آتے ہی فرمایا کہ یا رسول اللہ کون سی کتاب سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ جب یہ باتیں پھیلیں گی لوگ آئیں گے، علی کو دیکھیں گے، اس بچے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور یہ سوچیں گے کہ کعبے میں پیدا ہوا ہے تو مبارک مولود ہے، خانہ کعبہ میں اس طرح سے ولادت ہوئی ہے تو مبارک مولود ہے۔ تو علی کا جو مقام لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا، کل جب پیغمبر اسلام اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کریں گے اور لوگوں کے ذہن میں شک ہوگا کہ واقعی اللہ نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے، اس وقت سب سے پہلے جو پیغمبر اسلام کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ علی کی ذات ہوگی۔ تب لوگ دیکھیں گے کہ وہ مولود جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، وہ مولود جو ان خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوا، آج اس کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو نبی سچا ہے۔ تو علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا در واقع اعجاز ہے، معجزہ ہے، ادعائے رسالت کو ثابت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا کہہ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان تاکہ نبی کی حقانیت واضح ہو سکے۔ اچھا کتنی ستم ظریفی ہے، کتنی ستم ظریفی۔ میں بات میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میرے خیال سے آپ نے بیٹری بہت اس میں ہائی پاور کی ڈالی ہوئی تیزی سے چل رہی ہے۔ ایک صاحب آدمی محمد رائے سید و سلامتی قبلہ مولانا بلند تر صلوات۔ ستم ظریفی کیا ہے کہ وہ علی کے جو ان خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوا، وہ علی کے جس کو پروردگار نے خانہ کعبہ میں پیدا کرا، وہ علی کہ جو ابھی آغوش مادر میں ہے لیکن کلام کر رہا ہے، وہ علی جو صرف ابھی گہوارے میں ہے لیکن اشتر کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا، وہ علی جو ان تمام خصوصیات اور فضائل کا حامل ہے۔ لوگوں نے اس کے فضائل کو بھلا دیا یا بھلانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کو، بلکہ یوں کہوں کہ مسلمانوں کو وہ ناکہ یاد رہ گیا کہ جو ایک پہاڑ کو چیرتا ہوا باہر آیا۔ آج مسلمان اس ناقہ سالے کو تو معجزہ ماننے کو تیار ہیں لیکن علی کی ذات کو معجزہ ماننے کو تیار ہیں۔ کہ علی کی ذات خود ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ، علی خود ایک معجزہ ہے ادعائے نبوت کے لیے، دعوائے رسالت کے لیے، لیکن کس طرح سے اس پر حجاب ڈالے گئے، کس طرح سے اس پر پردہ ڈالے گئے۔ ابھی پیغمبر اسلام کی آنکھ صرف بند ہوئی ہے۔ انقلاب زمانہ کیا ہوتا ہے عزیزان مجھے، اتنی تیزی سے زمانہ بدلتا ہے۔ لوگ آج غدیر کے بارے میں سوال کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کسی نے کہ اگر من کنت مولا فہذا علی المولا میں علی امام کے معنی میں نہیں ہے، رہبر کے معنی میں نہیں ہے، صرف دوست کے معنی میں ہے، لیکن جو سلوک علی کے ساتھ کیا گیا، کیا واقعا علی اس کے حقدار تھے بعنوان دوست؟ مسلمان اس کو تو مانتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، مولا میں علی، مولا سے مراد دوست ہے، امام نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، جانشین نہیں، چلو مان لیا، لیکن کیا ایک دوست، پیغمبر کا دوست کہ جس کو پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع کے سامنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا ہو بالفرض کہ یہ میرا دوست ہے، تو اس کے ساتھ یہ سلوک سے ابھی پیغمبر اسلام کو دفنی کیا گیا ہے، اور جو علی کا فاتح خیبر و خندق تھا، جو علی ہر مشکل میں مسلمانوں کے کام آیا ہو، جس علی کے آنے پر پیغمبر کوئی نہ کوئی حدیث فرماتے تھے
ان کے فضائل کو بیان کر دے. وہ اتنا غیر ہو گیا امت اسلامی کے لیے کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے پیغمبر اسلام کی رحلت کے کہ اور علی کی گردن میں رسی کا پھندا. آج شہادت ہے پیغمبر اسلام کی، آج شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. پیغمبر اسلام کی شہادت ایک عظیم صدمہ ہے امت اسلامی کے لیے. میں لفظ شہادت استعمال کر رہا ہوں. کتنا عظیم صدمہ ہے. کوئی شہزادی فاطمہ زہرا سے پوچھے، آپ کو یہ کہا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بات ختم ہو گئی. نہیں، پیغمبر اسلام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا کتنا بڑا صدمہ ہے. یہ شہزادی فاطمہ زہرا سے پوچھے کہ جو 72 یا 90 دنوں کے اندر 18 سال کی خاتون، 18 سال 72 یا 90 دنوں کے اندر ایک ضعیفہ کی طرح لگنے لگے. کمر جھکا کے چل رہی ہے، بال سفید ہو گئے، چہرے پر جھرریاں پڑ گئی، پسلی ٹوٹ گئی. کتنا بڑا صدمہ رہا ہوگا پیغمبر اسلام کی شہادت. کتنا بڑا صدمہ. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آل پیغمبر پر کیا آنے والی ہے. فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کل یہی امت ہوگی اور اس گھر کا دروازہ ہوگا کہ جہاں پیغمبر ہر روز آ کر سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے پر لکڑیاں جمع کی جائیں گی. فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ لوگ آئیں گے، لکڑیوں میں آگ لگائیں گے، دروازہ توڑا جائے گا. فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ محسن شہید ہوگا. فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جائے گا، علی کو کھینچا جائے گا مدینے کی گلیوں میں. فاطمہ دیکھ رہی ہے. امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہے. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب بھی در فاطمہ پر لکڑیاں جمع کرنے والوں کو دیکھتے تھے تو اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے، یا دیوار کا رخ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کہتے تھے پہلے یہ گزر جائیں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. پوچھا جاتا تھا کہ مولا آخر ایسی کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. مجھے وہ یاد آ جاتا ہے وہ وقت کہ جب جلتے ہوئے دروازے کو گرایا گیا تھا اور میری ماں دو دیوار کے بیچ میں آ گئی تھی. مجھے یاد آ جاتا ہے وہ وقت جب میری ماں زمین پر گری اور آواز دی فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا. مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب میری ماں ہر مدینے کی گلیوں میں اپنی پسلی کو پکڑ کر میرے بابا علی مرتضیٰ کا ابا کا دامن پکڑے ہوئے تھی کہ میں علی کو تمہیں لے جانے نہیں دوں گی. رسول چلے گئے، رسول رخصت ہو گئے. فاطمہ نے سب کچھ دیکھا. علی کے مصائب فاطمہ کی نظروں کے سامنے ہے، حسن کے مصائب فاطمہ کی نظروں کے سامنے ہے، حسین کے مصائب فاطمہ کی نظروں کے سامنے ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ گزرا ہے اور فاطمہ ایک ضعیفہ کی طرح چل رہی ہے. فاطمہ اپنی پسلیوں کو پکڑ کر چل رہی ہے. فاطمہ عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ مظلوم امام ہے، وہ مظلوم امام ہے کہ جن کو ان کی زندگی میں ان کے چاہنے والے یا مذل المؤمنین کہہ کر پکارتے تھے. یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے. اللہ اکبر. کتنی یہ وہ مصیبت ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار امیر المومنین سے لی. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب فاطمہ زہرا نے مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو علی نے جواب دیا تھا کہ فاطمہ صرف سلام ہی نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب سلام نہیں دیتے. یہ وہ مصیبت ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کو بھی ملی. امام حسن علیہ السلام ابھی حیات ہیں، لیکن آپ کے چاہنے والے اپنے آپ کو امام حسن کا شیعہ کہنے والے آپ کو یا مذل المؤمنین کہہ رہے ہیں، مومنوں کو ذلیل کرنے والا کہہ رہے ہیں. ہاں عزیزان محترم، آج کی شب فاطمہ کے لخت جگر کی وسعت کی شب ہے. آج کی شب امام حسن کی شہادت کی شب ہے. آج کی شب وہی شب ہے کہ جب
بیت فاطمہ میں ایک بار پھر ماتم برپا ہوگا. آج کی شب وہ شب ہے کہ آج پھر زینب ام کلثوم گریہ کریں گی. آج کی شب وہ شب ہے کہ جب ایک بار پھر حسین کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. کیوں آنسو ہوں گے؟ کیونکہ جب امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کو جودہ وہ سم عطا دیتی ہے، وہ زہر دیتی ہے کہ جو امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. امام حسن علیہ السلام درد کی شدت سے لیٹ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ایک تشت لایا جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام الٹیاں کرنا شروع کرتے ہیں. جب امام حسن الٹیاں کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے، جودہ کہتی ہے، جودہ شرمسار نظر آتی ہے، اپنے پلکوں کو جھکائے ہوئے ہے، آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہے. امام حسن فرماتے ہیں اب کس بات پر شرم کر رہی ہے، اب تو تیرا کام ہو گیا. جودہ کہتی ہے نہیں، مجھے شرم اس بات کی آ رہی ہے کہ ابھی آپ کے بھائی حسین آئیں گے، آپ کی بہن زینب آئے گی، ام کلثوم آئیں گی، ارے بنی قریش کے لوگ آئیں گے، تو جب آپ سے پوچھیں گے زہر کس نے دیا تو آپ میرا نام لیجئے گا. تو مجھے اس بات کی شرم آ رہی ہے کہ لوگوں کی نظروں کا سامنا کیسے کروں گی. کتنا کریم امام تھا میرا امام. ایک مرتبہ فرماتے ہیں جا پیچھے کے دروازے سے رخصت ہو جا، میں تیرا نام کسی سے نہیں لوں گا. ہاں عزیزو، جودہ چلی جاتی ہے لیکن ایک مرتبہ حسین کے پاس، جب حسین کے پاس حسن کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے، حسن کے زہر پی لینے کی خبر پہنچتی ہے تو امام حسین تشریف لاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بھائی کو دیکھتے ہیں کہ تشت میں الٹیاں کر رہے ہیں، ارے جگر کے ٹکڑے باہر نکل رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین حسن کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بھائی ارے بھائی میں یہاں پر ہوں، پریشان نہ ہونا. بھائی ارے حسین تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پریشان نہ ہونا. عزیزوں بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ امام حسن نے غشی سے آنکھیں کھولی، فرماتے ہیں کہ بھیا حسین مجھے کسی بات کی پریشانی نہیں ہے. ارے میں نانا کے پاس جا رہا ہوں، میں بابا علی مرتضیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنی ماں سیدہ کے پاس جا رہا ہوں، لیکن بھائی حسن میری تجھ سے گزارش ہے. امام حسین فرماتے ہیں بھیا حکم کرے، کیا گزارش ہے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ بھیا میں صرف اتنا چاہتا ہوں، یہ جو تشت ہے جس میں نے الٹیاں کی ہوئی ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کہیں چھپا دیجئے. امام حسین فرماتے ہیں بھیا آخر وجہ کیا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں بھیا ارے آپ کو معلوم ہے، ارے میری بہن زینب آنے والی ہے، زینب آئے گی، ارے تشت میں میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، ارے میری بہن کس طرح سے برداشت کرے گی؟ میں کہوں گا کہ مولا ارے زینب وہ صابرہ ہے کہ جو تشت میں صرف جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں کرے گی. ارے کربلا میں جب زینب آئے گی تو پھر قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو بھی دیکھے گی. کربلا میں جب زینب آئے گی تو اپنے بھائی حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو بھی دیکھے گی. ہاں عزیزان محترم، وہ وقت آیا کہ جب حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جب امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بس آخری جملے ہیں آپ کی خدمت میں مصائب کے، امام حسن علیہ السلام کے مصائب کے. وہ امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کفن دیا گیا، زینب ام کلثوم موجود ہیں، حسین موجود ہیں، کفن دیا گیا. ایک مرتبہ حسین کا امام حسن کا جنازہ لے کر بیت الشرف سے نکلا گیا، مسجد النبی کی طرف جانے لگا، کیونکہ امام حسن کی وصیت یہ تھی کہ مجھے اپنے نانا کے پاس دفن کیا جائے. لیکن عزیزوں سامنے دشمنوں کا کارواں ہے، سامنے دشمن تعینات ہے. ایک مرتبہ تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، ارے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر پیوست ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ دوبارہ جنازے کا رخ موڑا جاتا ہے بیت الشرف کی طرف. امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جو شام سے بیت الشرف سے نکلا تھا، لیکن جب واپس آ رہا ہے تو جنازے میں تیر پیوست ہیں. ارے امام حسین جنازے کو لے کر آتے ہیں. ایک مرتبہ بہن آگے بڑھتی ہے، چاہنے والی بہن ہے. ارے مجھے میرا سلام ہو زینب کے صبر کو، میرا سلام ہو زینب کے عزم کو. حسن کا جنازہ دیکھتی ہے، زینب بیٹھ جاتی ہے، ایک ایک کر کے تیر حسن کے جنازے سے نکال رہی ہے. ہاں عزیزو، ارے شاید میرا مولا کہے گا ارے زینب، ارے تجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے کون بہن برداشت کرے گی کہ اپنے بھائی کے جنازے کے سے تیروں کو نکال
نکالے. ارے حسین اب حسن کے جنازے سے تیروں سے نکال رہی ہے. لیکن عزیزوں میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ حسن نے یہ ضرور کہا ہوگا زینب ارے میرے جنازے سے تیروں کو تو نکال لے رہی ہے لیکن کل کیا کرے گی کہ جب حسین کا جنازہ تیروں پر ہوگا لیکن تو اتنی مجبور ہوگی کہ سر پر ردا نہ ہوگی. ارے اس جگہ سے تجھے گزارا جائے گا جہاں حسین کا جنازہ پامال شدہ لاشا پڑا ہوگا لیکن اپنے بھائی کے جسم پر ایک چادر بھی نہ ڈال سکے گی. ارے تو بس اتنا کر سکے گی ایک مرتبہ نجف کا رخ کرے گی بابا کو آواز دے گی ارے بابا کہاں ہو. ارے زینب کی مدد کو آؤ. زینب اتنی مجبور ہے بھائی کا جنازہ خاک کربلا پر پڑا ہے لیکن زینب کے پاس ایک چادر بھی نہیں جو ریا لاش پر ڈال سکے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا.